الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان كالقابض على الجمر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से सूरह आल इमरान की आखिरी आयत तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक आयत का समझना दुनिया और माफिया से बेहतर है। दुनिया में जितनी चीज़ें जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इससे बेहतर क्या है एक आयत का समझना। तो तवज्जो से आप बातें सुने। फ़कत एक आयत ही कुरान पाक की इंसानी जिंदगी के इनकलाब
انسانی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے فقط ایک آیت پر عمل کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیت بھی پڑھتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیت بھی پڑھتے تھے۔ اس آیت میں کیا ہے، کون سے احکام ہیں، کون سی چیزیں ہیں، وہ سمجھنے کے قابل ہیں، اور بارہا آپ سمجھ چکے ہیں۔ میں فقط آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ بغیر واسطے کے ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ براہ راست جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کریں، خوش نصیبی ہے نا۔ اے ایمان والو، سب کو خطاب ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے عزیزو، مسلمان جب قرآن پاک سنتا ہے تو مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان قرآن پاک سننے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ بارہا آپ معنی سن چکے ہیں صبر کی معنی۔ ایک ہے صبر، ایک ہے شکر، تیسری کوئی بات، تیسری کوئی بات ہی نہیں۔ مسلمان کے لیے یہ دو چیزیں ہیں عزیزوں، صبر کرے گا تو ان کا نتیجہ، ان کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر شکر کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دے دوں گا۔ دونوں چیزیں، ایک صبر ایک شکر، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن صبر کرے بھی فائدہ، شکر کرے پھر بھی فائدہ۔ حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرماتے تھے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار نہیں ہے، عام طرح لوگوں سے سنتے ہیں یہ جملہ، سنتے ہیں اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں بے روزگار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا میں بے روزگار ہوں، پھر بھی اللہ کی وہ ناشکری کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے عزیزوں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی کے الفاظ ہیں عزیزوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے میں تو بے روزگار ہوں، مجھے روزگار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ناشکری کر رہا ہے؟ بھائی کہتا ہے میں روزگار نہیں، میں بیٹھا ہوں، تو کیسے ناشکری کر رہا ہے؟ وہ روزگار اس کے پاس ہے نہیں، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تین حق ہیں بندوں کے، اللہ کے اوپر، جو اللہ کے اوپر تین حق ہیں بندے کے، جفر خبز صوب یسکنہ بیت یسکنہ، تین حق ہیں اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تین حق ہیں بندوں، تین حق یاد کرنا،
जिफर खुब्ज़, रोटी का टुकड़ा दे दे जो पीठ सीधी हो सके। अल्लाह के ऊपर इतना है कि बंदे को इतना दे दे कि रोटी का टुकड़ा हो जो पीठ सीधी से हो सके। दूसरा, कपड़ा दे दे जो शर्मगाह की हिफाजत हो सके। तीसरा, घर ऐसा हो, छपरा हो, खजूर के पत्तों जैसा कपड़ा घर हो जो गर्मी सर्दी से बचा हो सके। अल्लाह ने हमें कितना दिया, समझो बात को अजीजो, समझने के काबिल है ये जुमला। अल्लाह के ऊपर तो ये 3 हक दे, बंदे को ये टुकड़ा दे दे रोटी का जो पीठ सीधी हो सके, कपड़ा दे दे जो शर्मगाह की हिफाजत हो सके, ऐसा घर हो जो छपरा नुमा हो, गर्मी सर्दी से बचा हो सके। अल्लाह ने हमें कितना दे दिया। फिर आदमी ये कहे मैं बेरोजगार हूं, तो अल्लाह ताला की नाशाकरी है कि नहीं है? बात समझ में आई है ना आई? अगर कोई ये कहे मैं बेरोजगार हूं, अरे इतना तुम खा रहे हो, पक्की जगह में बैठे हुए हो, राज पजीर हो, कितने सूट हैं तुम्हारे घर में, फिर भी ये कहते हो तुम बेरोजगार हो, नाशाकरी कर रहे हो। हर हाल में, हर मौके पे आदमी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। समझे नहीं? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे, जिनकी किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती है, गुलिस्तां और बोस्तां, इतने नेक साले, इतने अल्लाह वाले, जिनकी किताबें पढ़ाई जा रही है मदारिस में, तो कितना अल्लाह वाला होगा, कितना इल्म वाला होगा। लेकिन सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी में पाँव में चौपल नहीं है, पाँव में जूती नहीं है। तो ज़ुबान से कहा या अल्लाह मैं तो आपका फरमा बरदार बंदा हूं, मैं तो फरमा बरदार हूं, पाँव में जूती भी नहीं है, सख्त गर्मी भी है। ज़ुबान से कहा या ख्याल आ गया, इंसान है, ख्याल आ गया, पाँव में जूती, सख्त गर्मी है। आगे चले, मस्जिद के दरवाजे पर ऐसा बंदा देखा जिसके पाँव ही नहीं थे, पाँव ही नहीं थे। लइन शकर तुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। बहुत से ऐसे भी है ना, अल्लाह ताला ने आंखों में कुव्वत तो रखी है ना, देखने की कुव्वत है, बहुत से ऐसे हैं आंखों से माजूर हैं, पाँव से माजूर है, सुनने सुनाने से माजूर है। अल्लाह ताला ने सही आज़ा दे दिए, सही सलामत जिस्म दे दिया, तो आदमी क्या करे? शुक्र करे ना, शुक्र करे। अक्सर हमारी आदत ये होती है, फिर देखते हैं दूसरों को, मेरी तनख्वाह 20,000 है, फिर देखूंगा ऐसे लोग देखता हूँ ऐसे लोग जो जिसकी तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है, जिनकी ऐसी लगी हुई है, घरों में ऐसी लगी हुई है, हमने फ्रिज रखी हुई है, बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई हैं। तो अगर मैं ऐसे लोगों की तरफ देखूंगा तो नाशाकरी पैदा होगी नहीं होगी? भाई मेरी नजर अगर उनके ऊपर होगी, बड़े लोगों की तरफ नजर होगी जिनके घरों में बड़ी आसाइशें हैं, जिनके कोठियां हैं, बंगले हैं, जिनके घर में कारें हैं, तो नाशाकरी होगी नहीं होगी? तो देखना चाहिए अपने से नीचे ऐसे लोगों को जो जिसकी तनख्वाह कम है, यार मुझे अच्छी खासी तनख्वाह तो मिल रही है। दो ही चीजें
انسان کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے صبر بھی ہے، شکر بھی ہے. صبر بھی کرے، شکر بھی کرے. صبر کرے گا اس کا تو پھل مل جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. آزما جاتی ہے بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، نفس کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں. حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ایسے شخص جنت میں، ایسے لوگ اکرام ہو رہا ہوگا، جنتیوں کا اکرام ہو رہا ہوگا عرش کے سائے میں. کہہ دو نا سبحان اللہ. عرش کے سائے میں اکرام ہو رہا ہوگا. دوسرے جنتی دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کا اکرام ہو رہا ہے، اتنی ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ان کے اوپر مصائب آئے تھے، تکلیفیں آئی تھی، تکالیف پر صبر کیا تھا، تکالیف پر صبر کیا تھا. تو پر یہ جنتی کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم بھی صبر کر لیتے. جس طرح ان کا اکرام ہو رہا ہے ہمارا بھی ان کا اتنا اکرام ہوتا. عزیزوں یہ عام جملہ ہے، اور اس جملے کو آپ اس جملے کو بھول جائیں، زبان پر آنے نہ دیں کہ بھائی میں کتنا صبر کروں. یار تو نے مجھے اتنی زیادتی کی ہے، میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، میں کتنا صبر کروں. یہ جملہ عام ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کہتا ہے نہیں کہتا میں کتنا صبر کروں. بار بار تو نے زیادتی کی، بار بار تو نے زیادتی کی، میں معاف کرتا رہا. آخر کتنا صبر کروں. تو صبر کی کوئی حد، جو صبر کی کوئی حد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام عرض کیا یا اللہ آپ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ فرمایا ایسا قدر غفر، میرے ہاں عزت اس کی ہے جس کے اوپر قدرت بھی ہے، قدرت کے باوجود اس کو معاف کر دو، طاقت کے باوجود اس کو معاف کر دو، میرے ہاں عزت اس کی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ گالی دی تو خاموش ہوا. ارے فلانے مقام مارا تو خاموش ہو گیا، تم نے کچھ نہیں کہا. اپنی برادری کو بولا لیتے، اپنے دوستوں کو بولا لیتے. آج دیکھ مار کوٹائی ہوئی تو نہیں، کچھ جھگڑا ہوا فون کر دو، جلدی کر، ارے جلدی آؤ، لاٹھیاں لے آؤ، اسلحہ لے آؤ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قوم والے دوسرے قوم کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ لڑنا ہے. اتنا آسان ہو گیا لڑنا. عزیزو یہ مقام ایسے تو نہیں ملے گا، جنت ایسے تو نہیں ملے گی. کوئی گالی دے خاموش ہو جاؤ، زبان اپنی خراب کی ہے نا. کوئی جملہ ایسا کہا ہے کہ آپ کے جسم میں آگ بھر گئی، سینے میں آگ بھر گئی، معاف کر دو. آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے، آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، آیت کو یاد کرنا، اس آیت کو اپنے دل و دماغ میں یاد بسا لینا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، اپنے خواہشات نفسانی سے رک جاؤ. مصائب آئیں، تکالیف آ جائیں، برداشت کر لو. جو برداشت، سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے. اب سخت سردی میں کون
وضو کرے؟ کون وضو کرے؟ کون مسجد میں آ جائے؟ اب ایسی سردی آ جائے تو برداشت کر لو، تکلیف کو برداشت کر کے اٹھ جاؤ، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔